بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب ہمارا سبق بلوغ المرام حدیث نمبر 5۔ پیچھے جو 3 احادیث ہم نے پڑھی ہیں ان میں پانی کی مقدار کا ذکر نہیں تھا کہ پانی کتنی مقدار کا ہو تو نجاست گرے تو وہ پلید نہیں ہوتا۔ تو یہ اگلی ایک حدیث آ رہی ہے جو بھی ہم پڑھنے لگے ہیں، اس کے اندر ذکر ہوا ہے۔ حدیث کا متن ہے وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس اخرجه الاربعة وصححه ابن خزیمة وابن حبان والحاکم۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث ہے، انہوں نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان الماء قلتين، جب پانی 2 قلے ہو جائے، لم يحمل الخبث، وہ پلیدی کو نہیں اٹھاتا، وفی لفظ، اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں لم ینجس، وہ نجس نہیں ہوتا، اخرجہ الاربعۃ، اس کو 4 نے نکالا ہے، وصححہ ابن خزیمہ، اور امام ابن خزیمہ نے اس کو صحیح کہا، وابن حبان والحاکم، اور امام ابن حبان اور حاکم نے بھی اس کو صحیح گردانا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ جو حدیث ہے یہ بتا رہی ہے کہ 2 قلے پانی ہو تو نجاست گر جائے تو وہ پانی پلید نہیں ہوتا، نجس نہیں ہوتا۔ اب 2 قلے کا کیا مطلب ہے؟ عام طور پر یہ قلہ جو لفظ ہے جس کا یہ تثنیہ ہے قلتین، یہ عربوں میں پانی کے ایک بڑے جو مٹکے کو کہا جاتا ہے، اور عربوں میں حجر ایک جگہ تھی جس کے مٹکے بڑے مشہور تھے، کلال حجر جن کو کہا جاتا تھا۔ تو عربوں میں چونکہ یہ عام معروف چیز تھی تو اس لیے اس کی شرح کرنے کی حاجت اور ضرورت نہیں پڑی۔ تو بعد میں پھر اہل علم نے وہ جو حجر کے مٹکے تھے ان کے پانی کی پیمائش جو ہے نا وہ کی کہ وہ کتنی مقدار کے ہوتے ہیں، تو اس کی مقدار 500 رتل عراقی ذکر کی گئی ہے۔ یہ رتل ایک پیمائش کا پیمانہ ہے، اور یہ مسکال اور دینار کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ 90 مسکال پانی بنتا ہے، جو آج کل کے حساب سے سمجھو تقریباً 200 کلو جو ہے نا اس کے قریب 200 کلو گرام پانی، اتنا وہ حجر کے مٹکے جو تھے 2 ان میں پانی آتا تھا۔ تو اس میں کچھ نجاست گر جاتی تو وہ پانی نجس اور پلیت نہیں ہوتا تھا۔ یہ اس کو پانی کی مقدار یعنی کثیر مقدار سمجھا گیا ہے۔ جو قلیل مقدار ہوتی ہے اس میں تو نجاست گرے تو صاف اس کا اثر معلوم ہو جاتا ہے، تو اتنے مقدار کا پانی ہوتا اس میں کچھ نجاست پڑ بھی جاتی تو وہ نجاست گرنے کی وجہ سے پلید نہیں سمجھا جاتا تھا، نہ اس کا رنگ بو ذائقہ چینج ہوتا تھا۔ اور یہ بات اتفاقی ہے کہ اگر اتنی کثیر مقدار کی نجاست گر جائے جس سے پانی کا رنگ بو ذائقہ چینج ہو جائے، خواہ تھوڑی مقدار ہو یا زیادہ، تو نجاست کا اثر محسوس ہو تو وہ پلید ہی ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ ہمیں کئی مسائل کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ ایک تو شریعت میں پانی کی قلیل اور کثیر مقدار کا ذکر آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پانی اگر کثیر مقدار کا ہو تو نجاست کے گرنے کی وجہ سے اس کے اندر اس کا اثر جو ہے نا وہ محسوس نہیں ہوتا۔
اور تیسری بات یہ ہے کہ عربوں میں یہ بات معروف تھی کہ کثیر مقدار کا جو پانی ہے وہ 2 کلے کلال حجر، جس کا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ عرب علماء بھی تقریباً ذکر کرتے ہیں کہ 200 کلو گرام پانی جو ہے وہ کثیر مقدار سمجھا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ اس سے کم مقدار کا پانی ہو تو وہ قلیل مقدار سمجھا جائے گا۔ اگلی بات یہ ہے کہ بعض اوقات محدثین، حدیث بیان کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ روایت باللفظ بیان کرنے کی بجائے روایت بالمعنی کرتے ہیں۔ یعنی روایت ایک دم جیسے لفظ سنے اسی طرح آگے بیان کیے۔ ایک ہے جو لفظ سنے ہیں انہی لفظوں کا معنی اور مفہوم آگے بیان کیا، لفظ بدل جاتے ہیں مفہوم وہی رہتا ہے، اس کو روایت بالمعنی کہتے ہیں۔ روایت بالمعنی کرنے کے لیے جو محدثین نے شرائط لگائی ہیں، وہ ایسے عالم کے لیے اس کو اجازت ہے جو عربی کے الفاظ، مترادفات وغیرہ کو اچھی طرح سمجھتا ہو کہ اگر اس کی جگہ میں نے دوسرا کوئی لفظ ذکر کر دیا تو معنی میں تبدیلی پیدا نہیں ہوگی، تو اس کے لیے روایت بالمعنی کی اجازت دی گئی ہے۔ اور یہ انداز قرآن پاک سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین کسی جگہ کوئی چیز کسی ایک لفظ ذکر کرتا ہے، وہی چیز دوسرے مقام پر دوسرے لفظوں سے بھی ذکر کرتا ہے۔ یا آپ دیکھیں کہ جو بنی اسرائیل تھے نا، اب ان کے بعد جو تورات موجود تھی عبرانی زبان میں تھی۔ اب تورات تو عربی میں نہیں تھی، لیکن تورات کی باتیں قرآن پاک نے ذکر کی تو وہ عربی زبان میں ذکر کی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک لینگویج سے، ایک زبان سے اس کی ترجمانی دوسری جگہ پر قرآن نے خود کی ہے۔ تو یہی انداز حدیث کے اندر بھی آ جاتا ہے کہ ایک لفظ کا معنی اور مفہوم دوسرے لفظ کے ساتھ بعض اوقات محدثین ذکر کرتے ہیں، اور یہ انہی کے لیے اجازت رکھی گئی ہے جو حدیث کے الفاظ کے معانی کو بخوبی جانتے اور سمجھتے ہیں۔ جو بخوبی سمجھتے نہیں ہیں تو ان کے لیے روایت بالمعنی کی اجازت نہیں رکھی گئی۔ اگلا ایک اور مسئلہ، وہ جو پیچھے ہم نے مقدمہ میں پڑھا تھا نا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے کچھ اصطلاحات استعمال کی، جیسے پچھلی حدیث میں ہے کہ اس کو تینوں نے نکالا، یعنی وہ ابن ماجہ کے سوا ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے۔ اب یہاں آ گیا اس کو چاروں نے نکالا، یعنی امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، چاروں اماموں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو بلوغ المرام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ بعض اوقات احادیث کی صحت جو ہے وہ محدثین سے بیان کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر انہوں نے امام ابن خزیمہ، امام ابن حبان اور امام حاکم، تینوں اماموں سے اس روایت کا صحیح ہونا بیان کیا ہے۔ اور ایک مسئلہ علماء میں یہ بھی ہے کہ یہ جو تینوں امام ہیں بعض اوقات یہ صحیح کا حکم لگانے میں متساہل ہیں، غفلت سے کام لے جاتے ہیں۔ ابن حبان اور حاکم تو زیادہ متساہل ذکر کیے گئے ابن خزیمہ کی نسبت، ابن خزیمہ ان کے مقابلے میں بہت کم ہیں، لیکن ان تینوں کی تصحیح کے ساتھ اور بھی بڑے بڑے ائمہ حدیث نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو خلاصہ اس حدیث کا اور پچھلی جو 3 حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں ان کا یہی بنتا ہے کہ پانی کے اندر نجاست گر جائے، خواہ وہ جتنی مقدار کا بھی ہو، اس کا رنگ، بو، ذائقہ، تینوں میں سے کوئی چیز بدل جائے، یعنی کہ پانی کا اثر نجاست کے اندر، نجاست کا اثر پانی کے اندر وہ محسوس ہو رہا ہو تو وہ پانی نجس ہوتا ہے، اس سے طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اور اگر اس کے اندر نجاست گرنے کی وجہ سے نجاست کی سبب پانی کا اثر، پانی نے وہ اثر نہ لیا نجاست کا، اس کے اندر کوئی رنگ کی تبدیلی نہیں آئی، کوئی بو کی تبدیلی نہیں آئی، اس کے ذائقے میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، تو وہ پانی پاک ہوتا ہے، اس سے آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، استنجا کر سکتے ہیں، اور چیزوں کو دھونا ہے، کپڑے ہیں، برتن ہیں، صاف ستھرے کرنے ہیں، تو اس پانی کو طہارت اور نظافت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلام کی کتنی خوبی ہے کہ یہ نظافت، صفائی اور ستھرائی کی طرف کتنی توجہ دلاتا ہے اور اس کے احکام کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اس لیے دوسرے دن الطہور و شطر الایمان، یہ طہارت، پاکیزگی، یہ آدھا ایمان ہے۔ تو اسلام کے اندر نظافت کا، طہارت اور پاکیزگی کا بڑا خیال رکھا گیا ہے۔ اسی لیے ہم آگے جیسے چلتے جائیں گے یہ اسباق پڑھیں گے کہ آدمی کے لیے اس کے وجود کا پاک ہونا، اس کے لیے اس کے لباس کا پاک ہونا، اس کے لیے جس جگہ عبادت کر رہی ہیں اس جگہ کا پاک ہونا، یہ ساری چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اسلام میں صفائی، ستھرائی اور نظافت کا کتنا خیال کیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔